السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو ڈیئر ایکسپیرینس اسٹوڈینٹس۔ کرنٹ افیئرز لیکچر سیریز کا یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اور آج اس لیکچر میں ہم پاکستان افغانستان ریلیشنز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ اس ویڈیو کی بات کریں تو اس کے 4 پورشن ہوں گے۔ فرسٹ پورشن میں ہم لوگ بریف انٹروڈکشن ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈ پورشن میں ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں گے۔ ایز یو نو کہ سی ایس ایس کے کرنٹ افیئر سبجیکٹ پہ جو ہم نے بالکل فرسٹ ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے 3D اپروچ ڈسکس کی تھی۔ 3D اپروچ میں 3 چیزیں تھی۔ پہلا تو پاسٹ ایونٹس جو ہیں یعنی ہسٹری پاسٹ کی جو ہے بٹوین بوتھ دی کنٹریز وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ سیکنڈلی جو کرنٹ ایونٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ تھرڈ، اس کی بیس پر ہم نے فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کرنا ہے کہ ریلیشنز کیسے ہوں گے، امپرووڈ ہوں گے یا ہاسٹائل ہوں گے بٹوین 2 کنٹریز۔ یہ 3D اپروچ ہے کرنٹ افیئرز کے اسپیشلی پیپر کے اندر۔ ہم اس اپروچ کے تحت اپنے کرنٹ افیئرز کے پیپر کی تیاری کرتے ہیں، تو اس لیے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہوں گے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں 1947 ٹو اپریل 2021، ہم اس سیکنڈ پورشن کے اندر ان کو ڈسکس کریں گے۔ تھرڈ پورشن کے اندر ہم ہرڈلز ڈسکس کریں گے جو امپروو نہیں ہونے دے رہی ہیں ریلیشنز کو بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، اور ساتھ ساتھ ہم ان ہرڈلز کو بھی ڈسکس کریں گے جو طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان میں پیس پروسیس کو نہیں ہونے دے رہی۔ لاسٹ پورشن کے اندر ہم ایک وے فارورڈ ڈسکس کریں گے جس میں پریکٹیکل سٹیپس موجود ہوں گے جن کو اگر دونوں کنٹریز سنسیئرلی کرتے ہیں تو دونوں کے درمیان میں ریلیشنز امپروو ہو سکتے ہیں۔ لاسٹ پورشن یعنی پاتھ فارورڈ کا، اس کے اندر کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو ہم لوگ سجیسٹ کریں گے، جو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو کرنے سے دونوں ممالک کے درمیان میں ریلیشنز امپروو ہو سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ پورشن کی طرف۔ وداؤٹ اینی فردر ڈیو، the first portion is introduction۔ انٹروڈکشن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جب بھی بات کی جائے گی تو پاکستان اپنے تعلقات کو افغانستان کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پیس اور سٹیبلٹی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک افغانستان کے اندر پیس اور سٹیبلٹی نہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈے 1 سے کوشش کرتا آ رہا ہے 9/11 کے بعد کہ افغانستان کے اندر کسی طریقے سے پیس پروسیس ہو جائے، اور پاکستان بارہا اس کے بارے میں کوششیں کرتا رہا ہے اور ابھی بھی پاکستان اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں بہت زیادہ ٹائز موجود ہیں۔ ہسٹوریکل کی بات کی جائے تو ہسٹوریکل ٹائز پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں موجود ہیں، ریلیجیس موجود ہیں، کلچرل ٹائز ہیں، لنگوسٹک ہیں، ایتھنک ٹائز بھی موجود ہیں، یہاں تک کہ ٹریڈ اور اکنامک ٹائز بھی دونوں ممالک کے درمیان میں موجود ہیں۔ فردر اگر دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز ہمیشہ سے اسٹرینج ہی رہے ہیں، have never been easy۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ مکمل طور پر پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز امپروو ہو گئے ہوں، نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی اسٹریٹجک ریلیشنز موجود نہیں ہے، جس کی کافی وجوہات ہیں جو ہم سیکنڈ پورشن کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن کا، ان ریسنٹ ایئرز پاکستان ہیز بین پلئنگ این ایکٹیو رول ان کیٹلائزنگ افغان آن پیس پروسیس۔ 2013 سے ہی پاکستان کوشش کر رہا ہے اوپنلی کہ کسی طریقے سے افغانستان کے اندر ایک پیس پروسیس سٹارٹ ہو جائے، انیشیٹ ہو جائے بٹوین افغان گورنمنٹ اینڈ افغان طالبان، جو کہ افغان لیڈ ہو اور افغان اونڈ ہو، یعنی افغان کے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اس کو اپنائیں۔ یہ نہیں کہ بیرونی پریشر کے تحت کوئی کسی قسم کو کوئی اگریمنٹ ہو جائے اور ودڈرال ہو جائے امریکن ٹروپس کا، اور کوئی سیٹ اپ افغانستان میں ایسا انٹروڈیوس کروا دیا جائے جس کو افغانستان کے لوگ ہی ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یہ ہمارا ایک بریف انٹروڈکشن تھا۔
اسٹوڈنٹس یہ ہمارا ایک بریف انٹروڈکشن تھا جس کو آپ کبھی بھی اگر افغانستان کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے، افغانستان پر کسی قسم کا کوئی کوشچن آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. یہ جنرل سی ہماری سٹیٹمنٹس تھی، یہ جنرل ہمارے سینٹنسز تھے جو ہم نے انٹروڈکشن کے اندر اپنے انٹروڈیوس کروا دیے، ہم نے ڈسکس کر لیے. سیکنڈ پورشن کی طرف چلتے ہیں تو اس میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کو دو فیزز کے اندر ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. فرسٹ فیز پری 9/11 اور سیکنڈ فیز 9/11 کے بعد کا اپ ٹل ناؤ. پری 9/11 کے اندر سب سے پہلی چیز جو دیکھنے والی ہے اس میں ڈیورنڈ لائن کا ایشو کریٹ ہوا تھا. ڈیورنڈ لائن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈیورنڈ لائن 1893 کے اندر اسٹیبلش ہوئی تھی بائی سر مارٹیمر ڈیورنڈ. یہ لائن آف ڈیویژن تھی تب بٹوین یونائٹڈ انڈیا اینڈ افغانستان. جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان نے یہی ڈیورنڈ لائن انہیرٹ کی برٹش راج سے، لیکن افغانستان نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم اس ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے. And they started demanding many areas from بلوچستان and NWFP. فردر کیا ہوا، افغانستان نے اس ڈیورنڈ لائن ایشو کی وجہ سے پاکستان کی ممبرشپ کو اپوز کیا ان دی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن. مزید اگر ہم دیکھتے ہیں تو امپورٹنٹ ایونٹ 1950 اور 51 میں ہوا تھا جب افغانستان نے اپنی فورسز کو بارڈر ایریاز جو پاکستان کے ساتھ ان کا ایک پورس بارڈر لگتا ہے ان بارڈر ایریاز کے اندر اپنی فورسز کو ڈپلوائے کر دیا. یہ امپریشن دینے کے لیے کہ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی پختون اپرائزنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان میں ریلیشنز سٹرینڈ ہو گئے، بگڑ گئے، خراب ہو گئے. نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کی ون یونٹ پالیسی جو تھی اس کی اپوزیشن کی افغانستان نے 1955 کے اندر. یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے کہ جب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان یعنی دو ونگز تھے پاکستان کے تو ون یونٹ پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی تھی. اس ون یونٹ پالیسی کی بھی افغانستان نے مخالفت کی. نیکسٹ دیکھیں تو 1960s کے اندر یہ ڈیورنڈ لائن ایشو کی وجہ سے آگے یہ مزید جو ایونٹس ہوتے رہے ہیں یہ ڈیورنڈ لائن ایشو سے ہی کنیکٹڈ ہے. آپ ڈیورنڈ لائن ایشو کے اگر بات کرتے ہیں، اگر آپ ایک ہیڈنگ دیں ڈیورنڈ لائن ایشو کی اور آپ اس سے ریلیٹڈ ایونٹس بتانا چاہیں تو آپ یہ سارے ایونٹس اس میں کوٹ کر سکتے ہیں کہ فائنینشلی اور پولیٹیکلی جو سیشنسٹ پولیٹیشنز تھے کے پی کے اندر ان کو افغانستان نے سپورٹ کیا، ان کو بیک کیا in the 1960s. نیکسٹ اس سیریز میں اگر ہم ایونٹ دیکھتے ہیں تو وہ امپروومنٹ آتی ہے تھوڑی سی ریلیشن کی 1956 to 1959. 1956 میں اگر دیکھیں تو فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان اسکندر مرزا نے وزٹ کیا افغانستان کا. دین 1957 میں پرائم منسٹر آف پاکستان حسین شہید سہروردی وزٹڈ افغانستان. ٹو ریسیپروکیٹ 1958 کے اندر کنگ ظاہر شاہ نے وزٹ کیا پاکستان کا اور 1958 کے اندر پرائم منسٹر آف افغانستان سردار داؤد خان نے بھی وزٹ کیا پاکستان کا. دین 1960 میں ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم U2 انسیڈنٹ کہتے ہیں. U2 انسیڈنٹ میں ایک امریکن سپائنگ پلین پشاور ایئر بیس سے اڑان بھرتا ہے اور وہ سپائنگ کر رہا تھا USSR کی. USSR نے اس کو ٹارگٹ کر کے ڈاؤن کر دیا. اب اس ایونٹ کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے USSR سے ریلیشنز خراب ہو گئے بلکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں بھی ریلیشنز جو ہیں وہ سٹرینڈ ہو گئے، وہ کافی خراب ہو گئے. اب یہی وجہ بنی کہ یہ ایونٹ بنا اور کچھ پیچھے سے ڈیورنڈ لائن کی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ ایک ٹسل چلتی آ رہی تھی، کنٹینیوس ٹسل تھی جس کی وجہ سے کیا ہوا، کلوئر ہو گیا افغان کونسولیٹ کا اور ٹریڈ آفس کا پشاور اور کوئٹہ کے اندر. اور افغانستان نے کیا کیا، افغانستان ان ریٹرن بروک آل ڈپلومیٹک ریلیشنز اینڈ کلوزڈ بارڈر اینڈ ٹرانزٹ ٹریڈ ود پاکستان. نیکسٹ ایونٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایران جو کہ ہمارا ایک برادر کنٹری ہے وہ ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ریلیشنز امپروو ہو جائیں. اس کی ایک کوشش ہمیں 1963 میں بھی نظر آتی ہے جب تہران اکارڈ ہوا تھا جس میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں نہ صرف یہ کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو
دوبارہ بحال کرنے کے لیے بلکہ ٹریڈ اور جتنی بھی کمرشل ایکٹیویٹیز تھیں ان کو بھی بحال کرنے کے لیے تہران یعنی ایران نے اپنا رول پلے کیا تھا۔ دین 1965 کی وار ہے جس میں افغانستان نے obviously سپورٹ کیا تھا پاکستان کو۔ نیکسٹ اگر ہم چیک کریں تو 1971 کی وار ہے جس میں افغانستان کا کردار یہ رہا کہ افغانستان ہر قسم کی اس ایکٹیویٹی سے جس سے وہ ایڈوانٹیج حاصل کر سکتا تھا پاکستان کی انگیجمنٹ کا انڈیا کے ساتھ اس سے باز رہا۔ اس کی وجہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو وہ 1968 کا وارم ویلکم تھا جو کہ کنگ ظاہر شاہ کو پاکستان کے اندر دیا گیا۔ دین 1973 کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کنگ ظاہر شاہ کو ہٹا دیا جاتا ہے، سردار داؤد کو کرتے ہیں کنگ ظاہر شاہ کے خلاف اور ان کو عہدے سے ہٹا دیتے ہیں اور خود کرسی پر آ جاتے ہیں۔ اب سردار داؤد کے بارے میں یہ چیز تھی کہ پاکستان یہ بلیو کرتا تھا کہ ہی واز این ارڈنٹ سپورٹر آف پختونستان، وہ یہ چاہتا تھا کہ پختونستان یعنی ایک الگ سٹیٹ کریٹ کر دی جائے، کچھ حصہ افغانستان سے لے کر اور کچھ حصہ پاکستان کا جو بلوچستان اور NWFP کا ہے وہ لے کر ایک الگ ریاست کریٹ کر دی جائے جس کو پختونستان کہا جائے۔ اب ہوا یہ کہ سردار داؤد چونکہ پختونستان کا سپورٹر تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان پر پریشر بنایا جائے تو اس نے مری اور جو بگٹی انسرجنٹس تھے ان کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، ان کو سینکچریز پرووائڈ کی، ان کو چھپنے کی جگہ دی افغانستان کے اندر ان mid 1970s۔ اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ پاکستان نے بھی سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اینٹی سردار داؤد فورسز کو۔ دین 1976 کا ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے افغانستان کے اندر۔ افغانستان میں سردار داؤد کو یہ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ افغانستان کے اندر انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے سوویت یونین کا۔ اس سوویت انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے اب سردار داؤد نے یہ محسوس کیا کہ اس کو ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو امپروو کرنے کی۔ پاکستان کا سردار داؤد نے وزٹ کیا، اس کا ریزلٹ یہ ہوا 1976 کے اندر ہی سردار داؤد کے وزٹ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے بھی افغانستان کا وزٹ کیا۔ دین 1978 کو دیکھیں تو 1978 میں افغانستان میں ایک سول ریولوشن ہوتا ہے جس میں سردار داؤد کو اب ہٹا دیا جاتا ہے، کو ہو جاتا ہے سردار داؤد کے خلاف اور سردار داؤد کو منظرنامہ سے ہٹا دیا جاتا ہے اور ایک نیو پارٹی جو ہے اس کا رائز ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان۔ 7 دسمبر 1979 میں سوویت انویژن ہو جاتی ہے افغانستان میں۔ اب پاکستان کی پالیسی ٹوٹلی یہاں سے آپ یہ دیکھیں گے کہ بدلنا شروع ہو گئی افغانستان کے ساتھ۔ پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے، امریکہ جو یہ چاہتا تھا کہ سوویت کے انفلوئنس کو کم کیا جائے تاکہ افغانستان میں اگر سوویت یونین آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ان کی کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہے وہ افغانستان میں بھی آ کر قائم ہو گئی، افغانستان تک پھیل گئی۔ امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ امریکہ نے اس انفلوئنس کو، اس ایکسپینشن کو روکنے کے لیے پاکستان کو بہترین مہرہ تصور کیا کہ پاکستان کی مدد سے افغانستان کے اس اثر و رسوخ کو، افغانستان کی اس ایکسپینشن کو ہم روک سکتے ہیں۔ امریکہ نے اسسٹنس دی پاکستان کو، آرمز پرووائڈ کیے، ایمونیشن دی، اکوپمنٹ دی اور پاکستان کے ذریعے سے یعنی ISI کے ذریعے سے CIA نے مجاہدین تک بھی یہ تمام اسسٹنس پرووائڈ کی۔ اچھا، جنیوا پیکٹ ہوتا ہے 1989 میں بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان جس میں امریکہ اور USSR دونوں گارنٹر تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آئیں تو اس میں پشاور ایکارڈ ہے۔ پشاور ایکارڈ ہوا تھا ایز اے ریزلٹ آف سول وار ان افغانستان۔ ہوا یہ کہ رشین ٹروپس کے ودرال کے بعد افغانستان میں ایک ٹسل سٹارٹ ہو گئی پاور کے لیے۔ ڈیفرنٹ فیکشنز جو تھے جن میں گلبدین حکمت یار کا تھا، احمد شاہ مسعود کا ایک فیکشن تھا، اس کے علاوہ ناردرن الائنس کا ایک فیکشن بن گیا۔ ان لوگوں نے آپس میں ایک ٹسل سٹارٹ کر دی کہ ایک دوسرے پر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دی اور سول وار سٹارٹ ہو گئی افغانستان میں۔
اگین پاکستان نے اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی. پاکستان نے تمام افغان کے جو ٹرائبل لیڈرز تھے ان کو انوائٹ کیا اور ان کے درمیان میں ایک اگریمنٹ کروانے کی کوشش کی. پھر تحریک طالبان کی ایمرجنس ہوتی ہے 1994 سے. سب سے پہلے 1994 میں تحریک طالبان افغانستان نے قبضہ کر لیا اپنا قندھار کے اوپر. پھر 1996 کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو کابل پر ان کا قبضہ ہو گیا. اور 1994 سے لے کر 1998 تک اگر ہم دیکھیں ٹوٹل ٹائم پیریڈ میں یہ 4 سال کے عرصہ میں افغان طالبان نے 32 ٹوٹل پروونسز میں 28 پر اپنا قبضہ کر چکے تھے. پاکستان نے مکمل سپورٹ کی افغان طالبان کو ڈپلومیٹیکلی بھی اور اکنامیکلی بھی. اس میں 2 ممالک اور بھی شامل تھے پاکستان کے ساتھ جن میں یو اے ای اور سعودی عربیہ. یہ 3 واحد ممالک تھے جنہوں نے افغان طالبان کی گورنمنٹ کو افغانستان کے اندر سپورٹ کیا. اگر دیکھتے ہیں تو ہمارا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم پوسٹ 9/11 کا فیز کہتے ہیں. پوسٹ 9/11 فیز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے اندر کچھ دھماکے ہوتے ہیں جس کے بعد گلوبل سینیریو چینج ہو جاتا ہے اور پاکستان اب مجبور ہو چکا تھا. لائک پاکستان واز کاٹ بٹوین ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی. کرو یا مرو یہ والی سچویشن تھی پاکستان کے اوپر. اب پاکستان کے پاس 2 ہی آپشن تھے, یا انٹرنیشنل کولیشن کی سپورٹ کرتا یا انٹرنیشنل کولیشن کے اگینسٹ جا کر طالبان کو سپورٹ کرتا. پاکستان چوز ٹو الائن ود انٹرنیشنل کولیشن. دن 2002 کے اندر بون کانفرنس ہوتی ہے, یونائٹڈ نیشن کرواتا ہے اس کو آرگنائز, اور اس کانفرنس کی مدد سے حامد کرزئی انٹرم گورنمنٹ قائم کرنے میں, اسٹیبلش کرنے میں افغانستان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب حامد کرزئی منظر نامے پر آگے ایز اے نیو رولر. ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو 2002 کے اندر دیکھیں حامد کرزئی نے وزٹ کیا پاکستان کا, اور پاکستانی گورنمنٹ نے یعنی مشرف نے ایشورنس دی ان کو, نہ صرف یہ کہ مورل سپورٹ کی بلکہ پولیٹیکل اور اکنامک سپورٹ کی بھی ان کے انٹرم سیٹ اپ کے لیے. لیکن پاکستان کا جو ٹلٹ رہا وہ پھر بھی افغان طالبان کے ساتھ ہی رہا. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں تو افغانستان aligned more closely with India and India using Afghan soil to destabilize پاکستان. اب چونکہ یہ حامد کرزئی صاحب جو تھے یہ بھی ناردرن الائنس سے تھے, اور ناردرن الائنس کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ کلوزلی اٹیچ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, ان کے زیادہ اچھے تعلقات رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, اور انڈیا یوز کرنے لگ گیا افغان سوائل کو ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان. اچھا 2008 کے اندر بہت امپورٹنٹ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے. 2008 کے اندر کرزئی صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, حامد کرزئی پریزیڈنٹ آف افغانستان, وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے القاعدہ اور دوسرے لوگوں جو افغانستان کی سرزمین پر اٹیکس کر رہے ہیں ان کو نہ روکا تو پھر افغان گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی کہ اپنے ملٹری کو بھیج کر پاکستان کے اندر ان لوگوں پر اٹیک کروائے. حامد کرزئی کی اس سٹیٹمنٹ کو ISPR نے شدید رد عمل اس پر ظاہر کیا اپنا, اور افغانستان گورنمنٹ کو وارن کیا کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دینے سے باز رہے, کیونکہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ریلیشنز کو مزید خراب کرے گی. 2009 کی بات کی جائے تو 2009 کے اندر پاکستان میں نیو ڈیموکریٹک سیٹ اپ آ جاتا ہے, اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب وزٹ کرتے ہیں افغانستان کا. دن 2010 کے اندر حامد کرزئی پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں. 2010 کا سال جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ ہوتا ہے. نیکسٹ اگر دیکھیں تو 2010 کے اندر ہی انہوں نے ایک اور اگریمنٹ کیا ٹو اسٹیبلش جوائنٹ چیمبر آف کامرس. 2010 کے اندر ہی یہ بھی طے پا گیا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں یہ کوشش کریں گے ٹو اسٹرینتھن ٹریڈ ٹائز اینڈ ڈبل اینول بائی لیٹرل ٹریڈ بائی 2015. نیکسٹ اگر دیکھتے ہیں تو 2014 سے لے کر 15 تک ہائی لیول وزٹس ہوتے ہیں پاکستان کی طرف سے بھی اور افغانستان کی طرف سے بھی.
پاکستان کی طرف سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو تھے انہوں نے افغانستان کا وزٹ کیا، آرمی چیف نے وزٹ کیا، ان کے ساتھ ساتھ ہی ISI کے چیف نے بھی کابل کا وزٹ کیا، اور ان ریٹرن اشرف غنی نے بھی اسلام آباد کا وزٹ کیا۔ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان ہمیشہ سے یہ ٹرائی کرتا رہا ہے کہ US اور افغان طالبان کی ٹاکس ہو جائے اور افغانستان سے US ٹروپس کا وڈرال ہو جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی کوشش جو منظر عام پر آئی وہ انیشیل ٹاکس تھی قطر کے اندر۔ اچھا، یہ جو مئی 2015 والی ٹاکس ہیں جو چائنیز سٹی آف اورمکی میں ہوئی تھی، ان کو بھی سیکرٹلی فیسیلیٹیٹ کیا تھا پاکستان نے۔ دین جولائی کا ایونٹ ہے، جولائی 2015 کا، جس میں مری ٹاکس ہوتی ہیں، یعنی ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوا بٹوین طالبان اینڈ افغان گورنمنٹ۔ یہ مری ٹاکس جو تھی یہ بھی بہت زیادہ عرصے کے لیے سسٹین نہ کر پائی۔ ملا عمر کی ڈیتھ نیوز آ جاتی ہے تھوڑے ہی ٹائم کے بعد، اور پھر کیا ہوتا ہے، پیس ٹاکس کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پھر پاکستان اپنی یہ کوششیں جاری رکھا، پاکستان نے دوبارہ سے افغان طالبان کو منانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ دوبارہ سے اس پیس پروسیس کا حصہ بنے، لیکن کیا ہوا، مئی 2016 کے اندر ملا منصور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ملا منصور کو مار دیا جاتا ہے ان US ڈرون اٹیک۔ بلوچستان کے ایریا میں US ڈرون اٹیک کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ملا منصور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے مئی 2016 کے اندر، اور پاکستان نے پھر سے یہ دنیا کو بتایا کہ پاکستان کی طرف سے جتنی بھی کوششیں کی جا رہی تھی پیس پروسیس کے لیے، ان سب کو پھر سے سبوٹاج کر دیا گیا ہے اس US ڈرون اٹیک کی وجہ سے۔ دین 2017 کا جو ایئر ہے اس میں ایک ایونٹ ہوتا ہے، ٹرائی لیٹرل ڈائیلاگ ہوتا ہے بٹوین پاکستان، افغانستان اینڈ چائنا۔ یہ ضروری تھا، چائنا یہ سمجھتا تھا کہ یہ ضروری ہے ٹو اسٹیبلائز دی ریجن، جو کہ بہت ضروری ہے، اسٹیبلٹی آ جائے ریجن کے اندر تاکہ سی پیک کامیاب ہو سکے۔ تو یہ ٹرائی لیٹرل ڈائیلاگ جو ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چائنا کے بھی سٹیکس موجود ہیں افغانستان کے اندر سٹیبلٹی اور پیس کے قائم کرنے میں۔ اس کے بعد 2020 کی بات کی جائے تو 2020 کے اندر دوحہ ایکارڈ ہوتا ہے بٹوین US اینڈ طالبان، اور اس میں ایک ڈیڈ لائن سیٹ کر دی گئی 1 مئی کی کہ 1 مئی 2021 تک تمام فورن ٹروپس کا وڈرال ہو جائے گا فرام افغانستان۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی طے ہوئی کہ US کے وڈرال کے ساتھ ہی ساتھ انٹرا افغان ٹاکس بھی سٹارٹ ہو جائیں گی، اور ابھی تک انٹرا افغان ٹاکس جو ہیں وہ ان پروسیس ہیں۔ اس کے لیے کافی کوششیں کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی اس کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو رشیا کے اندر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، لیکن ابھی اس کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو کانفرنس یونائٹڈ نیشن کروا رہا تھا آرگنائز ترکی کے اندر، اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا ہے افغان طالبان نے، چونکہ امریکہ کے اندر ابھی نیو ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے، یعنی بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے، اور انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم ریویو کر رہے ہیں اپنے اس اگریمنٹ کو جو دوحہ ایکارڈ ہوا تھا بٹوین US اینڈ دی طالبان۔ 11 ستمبر انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ 11 ستمبر تک یہ وڈرال جا سکتا ہے، یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے۔ اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ جو ترکی کے اندر جو کانفرنس ہو رہی تھی اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اچھا، افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان میں اگر ٹاکس کی بات کی جائے تو یہ ان پروسیس ہیں۔ اچھا، یہ تو ہمارے تمام ہسٹوریکل ہمارا بیک گراؤنڈ ہے افغانستان کے ساتھ، کہ افغانستان کے ساتھ کون کون سے ایونٹس ہوئے ہیں پاکستان کے، جن کی وجہ سے پاکستان کی پالیسی ہمیشہ سے افغانستان کے ساتھ بدلتی رہی ہے، چینج ہوتی رہی ہے۔ نیکسٹ پورشن میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم ہرڈلز کو تھوڑا سا کنسیڈر کر لیتے ہیں، جو کہ نارملائز نہیں ہونے دے رہی ریلیشنز کو بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے پاکستان سیٹلائٹ سٹیٹ پالیسی۔ پاکستان ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ افغانستان کو ایز اے سیٹلائٹ سٹیٹ ٹریٹ کیا جائے۔ سیٹلائٹ سٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے یہ چاہتا رہا ہے کہ افغانستان میں پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ پرووائڈ ہو۔
स्ट्रेटेजिक डेप्थ मौजूद हो पाकिस्तान के लिए। यानी अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर देता है और इंडिया पाकिस्तान के अंदर तक आ जाता है, तो पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद हो कि तमाम अपने वेपन्स और तमाम अपना असलहा यहाँ से अफगानिस्तान शिफ्ट करे और फिर अफगानिस्तान से इंडिया पर अटैक करे और इंडियन फोर्सेस पर जो पाकिस्तान के अंदर तक आ चुकी हैं उन पर अटैक करे। ये सैटेलाइट स्टेट पॉलिसी है जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान बैक्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। जितनी भी दूसरी गवर्नमेंट्स आई हैं उनके साथ हम बात तो यही करते रहे हैं कि हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते रहे, ये एक हकीकत है। अच्छा, सेकेंड हर्डल को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो एलिजिड सपोर्ट है पाकिस्तान की अफगान तालिबान को। ये तो सबके सामने ही है कि अफगान तालिबान के ऊपर बहुत ज्यादा असर रसूख रहा है पाकिस्तान का, और यही एक वजह है जिसकी वजह से अफगान गवर्नमेंट ब्लेम करती है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को सपोर्ट करता है टू लॉन्च अटैक्स ऑन अफगान गवर्नमेंट। थर्ड अगर हम डिस्कस करें तो क्रॉस बॉर्डर सेंचुरीज है। अफगानिस्तान ये ब्लेम करता है कि अलकायदा और तालिबान के जितने भी लीडर्स हैं उनको सेंचुरीज प्रोवाइड करता है पाकिस्तान पाकिस्तानी सरजमीन पे, और पाकिस्तान ये ब्लेम करता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के या बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंट्स हैं या सिंध के अंदर जो लोग हैं या नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको सेंचुरीज प्रोवाइड करती है अफगान गवर्नमेंट अफगानिस्तान की सरजमीन पे। लास्ट पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो एक फैक्टर इंडिया का भी मौजूद है। इंडिया का एक नेक्सस मौजूद है, उनकी जो स्पाइंग एजेंसी है रॉ और एनडीएस जो अफगानिस्तान की स्पाइंग एजेंसी है उनके एक नेक्सस मौजूद है। ये नेक्सस किस वजह से है? ये है पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए। ये जो रॉ और एनडीएस के नेक्सस है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंप्रूव नहीं होने दे रहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को। ये तो हमारी हर्डल्स थी in the way of normalization of relationships between Pakistan and Afghanistan। अब अगर हम बात करते हैं हर्डल्स की जो अफगान पीस प्रोसेस के रास्ते में है, तो उसमें सबसे पहली वजह जो है वो है मिसट्रस्ट, सस्पिशन एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ऑन द पार्ट ऑफ अफगान स्टेक होल्डर्स। मिसट्रस्ट है, जितने भी अफगानिस्तान के अंदर फैक्शंस मौजूद हैं उन सब के दरमियान में मिसट्रस्ट और सस्पिशन है। कोई भी दूसरे पर यकीन करने को तैयार नहीं है। ना अफगान तालिबान यकीन करते हैं अफगान गवर्नमेंट पर, ना अफगान गवर्नमेंट बिलीव करती है अफगान तालिबान पर। थर्ड ये है कि मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच होनी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि अफगान ऑन्ड और अफगान लेड पीस प्रोसेस होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जितने भी ग्रुप्स मौजूद हैं उन तमाम को मुतमईन किया जाए और फिर कोई एग्रीमेंट साइन किया जाए जिससे पॉलिटिकल सेटलमेंट हो अफगानिस्तान के अंदर। इफेक्टिव सीज फायर की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इंट्रा अफगान डायलॉग के लिए कि अफगान गवर्नमेंट भी पीछे हट जाए, अटैक करने से बाज आ जाए, और अफगान तालिबान भी ये रजामंदी जाहिर कर दें, कोई अग्रीमेंट कर लें अफगान गवर्नमेंट के साथ कि वो अटैक्स नहीं करेंगे अफगान गवर्नमेंट पे। तब ये उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान में किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। लास्टली अगर हम बात करते हैं तो विजनरी लीडर्स नहीं है दोनों साइडों पर, यानी पावर टसल चल रही है। कोई भी अफगानिस्तान के बारे में ये सोचने के लिए तैयार नहीं है, ना अफगान गवर्नमेंट ना अफगान तालिबान। दोनों ये चाहते हैं कि पावर हमारे हाथ में रहे। कोई भी अफगानिस्तान के लोगों और अफगानिस्तान के अमन, अफगानिस्तान की तरक्की के बारे में नहीं सोच रहा। स्टूडेंट्स, ये वो रुकावटें हैं जो अफगान पीस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं होने देती। लास्टली अगर हम लास्ट पोर्शन की तरफ बढ़े तो उसमें हम देखते हैं पाथ फॉरवर्ड कि हमारे पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स करने की ज़रूरत है।
سب سے پہلی چیز دونوں کنٹریز کی گورنمنٹ کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ پولیٹیکل ٹرسٹ لائیں. افغان گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ پر ٹرسٹ کرنا سٹارٹ کر دے اور پاکستان گورنمنٹ یہ ٹرسٹ کر لے کہ کوئی بھی حکومت افغانستان میں آئے گی تو وہ پاکستان کو سپورٹ کرے گی، یا یہ کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں نیوٹرل رہے گی. یہ پولیٹیکل ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. سیکنڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نان انٹرفیرنس کی ضرورت ہے. افغانستان خاموشی اختیار کرے، پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کو کوئی ایونٹ کریٹ کرنے کی کوشش نہ کرے. این ڈی ایس را کے ساتھ مل کر پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو کروائی جاتی ہیں ان سے پرہیز کرے، ان سے باز آ جائے. سیکنڈلی بلیم گیم سے اوائڈ کیا جائے، نہ پاکستان کی طرف سے بلیم کیا جائے افغانستان پر کہ افغانستان یہ اٹیک کو سپانسر کر رہا ہے، نہ افغانستان کی طرف سے یہ بلیم کیا جائے کہ پاکستان افغانستان کی سرزمین میں اٹیکس کو، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو سپانسر کرتا ہے. تھرڈ دیکھا جائے اسی میں تو کوآپریشن کی ضرورت ہے اگینسٹ ٹیررزم، کوئی جوائنٹ میکنزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اگینسٹ ٹیررزم. اچھا اس کے بعد این ڈی ایس کا جو کولیوژن ہے را کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹلی اگر ہم اس میں دیکھیں تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول ریلیشنز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. کسی ایجنسی کو یا کسی ایک پورشن کو گورنمنٹ کے یہ ضرورت نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر کسی دوسرے فیکشن کے ساتھ یا کسی گروپ کے ساتھ اپنے ریلیشنز قائم کرے، بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول ریلیشنز ڈیولپ کریں پاکستان اور افغانستان. ہم تھرڈ دیکھتے ہیں اس لسٹ میں تو اسٹیبلائزڈ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اکنامکلی بینیفٹ رکھتا ہے. لائک افغانستان کے اندر اگر پیس آ جاتا ہے، امن آ جاتا ہے تو پاکستان کو ایک روٹ مل جاتا ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس تک اپنی ٹریڈ کرنے کے لیے. تو افغانستان کے اندر پیس جو ہے وہ پاکستان کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے. اس لیے پاکستان کو سنسیئرلی یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر کسی طریقے سے امن قائم ہو جائے. لاسٹ اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں اس پورشن میں تو ریپیٹریشن آف افغان ریفیوجیز، آلموسٹ 1.4 لاکھ اس ٹائم بھی موجود ہیں افغان ریفیوجیز پاکستان کے اندر. اس کے لیے بھی کوئی ایک عمل ترتیب دینا چاہیے کہ ان کی پر امن طریقے سے ریفیوجیز کی افغان یہاں پاکستان سے واپسی ہو جائے. یہ کچھ سٹیپس ہیں جن کی مدد سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگر دونوں ممالک سنسیئرلی ان سٹیپس کو کرتے ہیں تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ریلیشنز امپروو ہو سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس پاکستان افغان ریلیشنز پر اتنا ہی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پریکٹیکل سٹیپس کے علاوہ بھی کچھ سٹیپس موجود ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ریلیشنز کو امپروو کر سکتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کسی قسم کا کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. سیکنڈلی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.